بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کے ذریعے خالق ہم سے گفتگو کرتا ہے. السلام علیکم. انسان جتنا کچھ بھی حاصل کر لے، دولت، شہرت، عزت، طاقت، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے جو اس کا راستہ روک لیتی ہے. نارملی میں عمومی طور پہ پاکستانی ڈرامے یا پاکستانی ڈرامہ سیریل جو ہے وہ نہیں دیکھتا. آج ڈنر کے ٹائم پہ کیونکہ گھر والے دیکھ رہے تھے تو اتفاق ہوا ایک ڈرامہ جو آج کل بہت پاپولر ہے، بہت پریزاد، اس کی فائنل ایپیسوڈ جو وہ دیکھنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے اس کا تھوڑا سا خلاصہ بھی دیا. سٹارٹ میں تھوڑی سی جو ہوتی ہے پری کیپ جسے بولتے ہیں وہ بھی دی، جس میں تھوڑا سا ڈرامے کو سمجھنے کی کا اتفاق ہوا مجھے. تو اس میں لاسٹ میں انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ ایک بندہ وہ نکلتا ہے ایک بہت ہی چھوٹے طبقے سے، وہ اپنی مایوسیوں کی وجہ سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ایک بہت کمال قسم کا امپلائر مل جاتا ہے، اور وہ اس پہ کچھ احسانات کرتا ہے. وہ امپلائر اس کو اپنا ساری جائیداد دے کے خودکشی کر لیتا ہے. وہ سارا کچھ حاصل ہونے کے بعد اس کے پاس وہی جو اس کے باس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، اور شہرت بھی اس کی بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد وہ کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیزار آ جاتا ہے ان سب سے، اور وہ کوچ کر جاتا ہے، مطلب وادیوں میں نکل جاتا ہے. وہاں پہ جا کے الگ اپنی ایک پہچان الگ طریقے سے وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے. تو جتنی مجھے اس ڈرامے کی سمجھ آئی ہے نا، اور ایٹ دی اینڈ وہ جو بھی ایک پرسیپشن عام لوگوں کی ہماری ہوتی ہے کہ وہ لڑکی جو اس سے جدا ہوئی تھی، کیا وہ اسے مل گئی؟ ہاں، مل گئی اسے. تو اس کے علاوہ جو مطلب میں نے جو اس میں سے مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ انسان حاصل کر لیتا ہے، محبتیں بھی حاصل کر لیتا ہے، عزتیں بھی حاصل کر لیتا ہے، دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، شہرت بھی حاصل کر لیتا ہے. ان سب کے باوجود ہر انسان کی ایک کمی ایسی ہوتی ہے جسے عرف عام میں مقصد بولا جاتا ہے کہ انسان کا مقصد. کیونکہ اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ جب وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے نا، وہ پہچان لیتی ہے اس کو، تو وہ اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے نا، اس سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈائلاگ آگے سے بولتا ہے کہ محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، مقصد کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. تو وہ جو بے سکونی انسان کا راستہ روکتی ہے، وہ بے سکونی وہ مقصد ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے خود کو کہ میں مجھے سمجھ آ گیا. وہ مقصد وہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ حاصل کر لینے کے باوجود اس میں اتنا سکون نہیں آ رہا ہوتا جتنا وہ ایک کام ہے وہ کر کے اس میں سکون آ رہا ہوتا ہے. وہ اس کا حقیقی مقصد ہوتا ہے، چاہے پھر وہ خودی کی تلاش، چاہے پھر وہ دولت ہی کی تلاش کیوں نہ ہو. اگر اس کو اس میں سکون مل رہا ہے، اگر اس کا مقصد ہاں، تو وہ اس کا مقصد ہے. اگر اس کو اس میں سکون مل رہا ہے وہ اس کا مقصد ہے. یا انسان کی خدمت، جو اگر اس کو بچوں کو پڑھانے میں وہاں پہ سکون مل رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ ادھر بھی پیسے کے ساتھ بھی کر رہا ہوتا ہے چیریٹی، لیکن وہ اس میں ڈائریکٹلی خود انوالو نہیں ہو رہا ہوتا. ادھر پیسے دے دیے، ادھر پیسے دے دیے، چیریٹیبل آرگنائزیشنز بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اس میں انوالو نہیں ہو رہا ہے. انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کا بھلا کرے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ اور سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکون. وہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کو دولت سے ملتا ہے تو آپ کو لازمی دولت کمانی چاہیے. اگر آپ کو عزت سے ملتا ہے تو لازمی عزت کمانی چاہیے. اور اگر آپ کو کسی کی خدمت کر کے وہ سکون ملتا ہے تو آپ کو خود کو اتنا قابل کرنا ہوگا کہ آپ گھر والوں کے علاوہ، گھر والوں کی تو خدمت ہم کرتے ہی ہیں، گھر والوں کے علاوہ اپنے معاشرے میں جو آپ کے ساتھ رہتے لوگ ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد ہو جانی چاہیے، یا اگر آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ کو لازمی باہر نکلنا چاہیے. آپ کو لازمی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ آپ کن کی مدد کر سکتے ہیں کہ جن کی کوئی مدد کر نہیں پا رہا.
تو آسانیاں بانٹنے والے بنے، اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے. خیال رکھیں. اللہ حافظ.